ایک دن کا واقعہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نام کا نیک دل نوجوان رہتا تھا۔ وہ نماز کا پابند تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا اور سب سے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ مگر ایک عادت اس کی ایسی تھی جو اکثر لوگ ناپسند کرتے تھے، وہ محفلوں میں زیادہ بولتا نہیں تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کی مسجد کے صحن میں کچھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں ایک شخص نے گاؤں کے ایک اور نوجوان علی کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ ارے وہ علی، اسے تو دیکھو، نماز کا دکھاوا کرتا ہے، مگر اصل میں… محفل میں سب خاموش رہے۔ کچھ نے ہلکی مسکراہٹ سے بات کی تائید کی، مگر حسن کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ادب سے کہا، بھائیو، ہمیں کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب بندہ ہو۔ ہمیں قیامت کے دن اپنی زبان کا حساب دینا ہوگا۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ جس نے غیبت کی تھی شرمندہ ہو کر چپ ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی بات کا رخ بدل دیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک عظیم حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کے بارے میں کسی مجلس میں سنی گئی غیبت کو روک دے، اللہ تعالی اس سے دنیا و آخرت کی ہزاروں بلاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اگر وہ روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکے تو اس پر اس شخص کی غیبت کا ستر گنا گناہ لکھا جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے۔ اس سے ہماری معاشرت میں محبت اور اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے، جہاں سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے ہم بڑے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکی کی باتیں کریں اور برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ یوں ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، ایک سبق، ایک پیغام اور ایک روشنی جو ہمیں غیبت سے بچنے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز، سبق آموز اور دل چھو لینے والی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سنو ایک کہانی دوستو، جہاں ہر کہانی میں چھپی ہوتی ہے نیکی، محبت اور روشنی کی ایک نئی جھلک۔